نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ چلے اس میں دلیل قرآن سے بھی دوں گا، حدیث سے بھی دوں گا، اور میں بحمداللہ اس موضوع پہ دلیل نہیں، میں دلائل کی بات کرتا ہوں۔ ایک دلیل آپ نے کئی بار سنی لیکن شاید توجہ نہیں کی ہوگی، جس عنوان پہ دلیل میں اس عنوان پہ پیش کرنے لگا۔ ایک حدیث کئی مسائل پہ بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہے، کبھی تو امام بخاری تختی حدیث کرتے ہوئے حدیث کے کئی ٹکڑے کر کے کئی ابواب کے تحت لاتے ہیں، ایک ایک حدیث سے کئی استدلالات ہوتے ہیں۔ آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو بھیجا، پوچھا مسئلہ کہاں سے بتاؤ گے؟ کہا جی کتاب اللہ سے، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے فرمایا سنت رسول اللہ سے، فرمایا سنت میں نہ ملے کہا جی اجتہاد کروں گا۔ پھر میرے پیغمبر نے ایک کام کیا ہے اور ایک جملہ بولا ہے، میرے نبی نے کام کیا کیا؟ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ نمبر 2 میرے پیغمبر نے جملہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولہ۔ میں اس کام پہ بات نہیں کرتا، اگر میں کام پہ بات کروں گا تو پھر میں ایک نقطہ پیش کر دوں گا۔ ہم نے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو بھی دیکھا ہے، ہم نے پیغمبر کے صحابی حضرت معاذ کو دیکھا ہے۔ پیغمبر کا معاذ سے معاملہ اور ہے، ابو ہریرہ سے اور ہے۔ ابو ہریرہ کی بات آئی ہے، حضور میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے کوئی نسخہ دے دیے۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے، نبی نے چادر کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا ہے اور پھر چادر ابو ہریرہ کے سینے پہ رکھی ہے، لیکن معاذ کی باری آئی ہے، خدا کے پیغمبر نے ہاتھ براہ راست حضرت معاذ کے سینے پہ رکھا ہے۔ ابو ہریرہ کو نبی کا ہاتھ ملا، بواسطہ چادر ملا ہے، حضرت معاذ کو ہاتھ ملا، بلا واسطہ چادر ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کو محدث کہتے ہیں، حضرت معاذ کو فقیہ کہتے ہیں۔ محدث کی ضرورت حافظہ ہوتی ہے، فقیہ کی ضرورت شرح صدر ہوتی ہے۔ نبی نے ان کو ضرورت کو یوں پورا کیا، ان کی ضرورت کو یوں پورا کیا ہے، اور جو مقام فقیہ کا ہوتا ہے وہ مقام محدث کا نہیں ہوتا۔ فقیہ سے ایک بلند مقام پہ محدث فائز ہوتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا تھا جو نبی پاک نے جملہ بولا، فرمایا الحمدللہ الذی رسول الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، نبی لفظ رسول کو 2 بار لائے ہیں، رسول رسولہ، پہلے رسول سے مراد حضرت معاذ ہے، رسول ہی سے مراد حضرت پیغمبر کی ذات ہے۔ تو نبی بتانے لگے کہ دیکھو مجھے رسول خدا کہتے ہیں تو میرے معاذ کو رسول مصطفیٰ کہتے ہیں، اگر مجھے رسول خدا کہتے ہیں تو میرے معاذ کو رسول مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، قرآن کریم میں دیکھیں، میں نے کہا میں آیات اور احادیث بحمدللہ اس عنوان پہ دے سکتا ہوں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر بیعت ہوئی ہے، میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، اور بیعت کس وجہ سے ہوئی؟ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں تھے، کافر نے مشہور کر دیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، حضور نے اس اطلاع پہ یقین کر لیا، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں نے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے عثمان کے بدلہ خدا لے گا، نبی فرمانے لگے عثمان کے بدلہ میں لینا ہے۔ ان علماء سے پوچھ لیجیے، جب خون نبی کا گرتا ہے تو بدلہ خدا لیتا ہے، اور جب خون صحابی کا گرتا ہے تو بدلہ مصطفیٰ لیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ نبی نمائندہ خدا ہے، اس کا انتقام بھی خدا لے گا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، اس کا انتقام مصطفیٰ لے گا۔ جس حکومت کا سفیر ہوتا ہے حکومت انتقام خود لیتی ہے نا، یہی وجہ کہ جب الزام نبی پہ لگتا ہے تو اس کا جواب خدا دیتا ہے، جب الزام صحابی پہ لگتا ہے اس کا جواب مصطفیٰ دیتا ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ بولیے نا، نبی کو نمائندہ خدا، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ۔ میں نے تو ان سے کہا